द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल इनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है ब्रेकिंग पॉइंट, हद्दे बर्दाश्त। हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ हवाला जात देखेंगे। सबसे पहले हम मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी 13 आयत को देखेंगे। इसमें कुछ यूं लिखा है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। एक और हवाला हम यकूब के खात्मे से पहला बाब उसकी 12 आयत को देखेंगे। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। एक और हवाला पहला करंथियों 10 बाब 13 आयत, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इन आयात में हमने देखा कि ऐसा इंसान जो आखिर तक तमाम मुश्किलात मुसीबतों को मसीह की खातिर बर्दाश्त करेगा, वो जिंदगी का ताज और नजात को हासिल करेगा। और वो इंसान, ऐसा शख्स मुबारक ठहरेगा, और खुदा उसको, जब वो खुदा की बारगाह में दाखिल होगा तो खुदा उसको वो ताज देगा जिसके लिए उसने इन तमाम मुश्किलात मुसीबतों को सहा और उसने अपने ईमान को महफूज किया, उसको खोया नहीं या पीछे नहीं हटा, बल्कि उसमें कायम रहा। तो ये जिंदगी का ताज और ये नजात जिसके लिए उसने खुदा की उन तमाम बातों को माना और आखिरी हद तक, इंतहा तक कलाम की मनादी की और इन तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त किया, और यीशु के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने इस शहादत को गले लगा लिया, अपनी जान भी देने से दरेग ना किया, और जिंदगी के ताज को इस तरह उसने हासिल कर लिया। यह हम सबसे पहले देखेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकिंग पॉइंट। हद बर्दाश्त से क्या मुराद है, ये क्या चीज है, और एक इंतहाई पॉइंट पर इंसान जाकर किस तरह इसका मुकाबला कर सकता है, किस तरह अपने अंदर ये बर्दाश्त पैदा कर सकता है, किस तरह अपने सब्र को और उसके पैमाने को इस लेवल तक ले जा सकता है कि वो तमाम मुश्किलात का बासानी मुकाबला कर सके। हम यहां देखते हैं कि हद बर्दाश्त से मुराद है कि इंतहाई हद। एक इंसान की जिंदगी में किसी भी चीज को बर्दाश्त करने और सहने के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। कोई इंसान थोड़ी सी मुश्किल से खौफ खा जाता है, परेशान हो जाता है। कुछ लोग उसको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करते हैं, कुछ लोग इंतहाई हद तक जाते हैं और उनमें यह कैपेसिटी और ये कुव्वत होती है कि वो इस चीज को और इन मुसीबतों को, मुश्किलात को आखिरी हद तक बर्दाश्त करते हैं, और वो खुदा के सामने उससे निकलने की राह के लिए मदद मांगते हैं। लिहाजा मुख्तलिफ इंसानों में इसकी मुख्तलिफ किस्म की नौयत पाई जाती है। लिहाजा ये ब्रेकिंग पॉइंट और ये हद बर्दाश्त हर इंसान में मुख्तलिफ लेवल्स की होती है, मुख्तलिफ तरह की होती है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर इंसान मुख्तलिफ नौयत की मुश्किलात को फेस कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है और सह सकता है, और इनको सहने की इंतहाई हद और इंतहाई दर्जे को हम ब्रेकिंग पॉइंट या हद बर्दाश्त कहते हैं, जब तक कि वो इंसान टूट नहीं जाता। जो इंसान टूट जाता है वो पीछे हट जाता है और क्विट कर जाता है या बैक ऑफ हो जाता है, लेकिन जो इंसान इसको आखिरी हद तक, आखिरी दर्जे तक बर्दाश्त करता है और अपनी मुश्किल को जो उसके ऊपर आई हुई है उसको सहता है, पीछे नहीं हटता, बैक ऑफ नहीं करता, क्विट नहीं करता, लिहाजा ऐसा बंदा और ऐसा इंसान खुदा की नजर में फिर मकबूल होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को खुदा के सामने रखा हुआ है और वो आखिरी हद तक खुदा की बातें और यीशु की गवाही आम करने से पीछे नहीं हटा और अपने ईमान को महफूज रखा, तो फिर वो जिंदगी का ताज हासिल करता है।
लिहाजा उसने ऐसे इंसान ने इस ब्रेकिंग पॉइंट को शिकस्त दे दी। हद बर्दाश्त यानी कि ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर आकर लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक इंसान होते हुए इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो अपने हाथ खड़े और क्विट करता है कि वो किसी तरह पीछे हट जाए और अब वो इन मुश्किलात को मजीद सह नहीं सकता, इनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो पीछे हट जाता है। लेकिन ऐसा शख्स जो आखिरी हद तक बर्दाश्त करता है तो फिर वो निजात को हासिल करता है और जिंदगी का ताज ऐसे अशखास को मिलता है। लेकिन ये ब्रेकिंग पॉइंट और हद बर्दाश्त सिर्फ यीशु की गवाही को आम करने के लिए है, ना कि अगर कोई इंसान या कोई शख्स इस ब्रेकिंग पॉइंट को दुनियावी तौर पर सोचता है कि मुझे अपनी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात को सहना है ताकि वो दुनियावी किसी चीज को हासिल कर सके या दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजों को हासिल कर सके, तो मेरे अजीजों, जब ऐसा कोई ब्रेकिंग पॉइंट या किसी भी चीज की हद बर्दाश्त मुश्किलात की दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीज को हासिल करते हुए उस शख्स पर आएगी तो यकीनन वो टूट जाएगा, वो क्विट कर देगा, वो बैक ऑफ कर देगा, क्योंकि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है। वो मेंटली तौर पर सुकून चाहता है और सुकून के लिए वो आखिरी हद को पार करना चाहता है, लेकिन वो इस शिकंजे में, जो दुनिया का शिकंजा और एक वेब क्रिएट हो चुका है जिसको शैतान ने इस दुनिया में फैला रखा है, वो यकीनन इसमें फंसकर अपनी जान को हलाक करेगा। क्योंकि ऐसे लोग जो कि खुदा के नाम को आम करने और यीशु की गवाही को फैलाने के लिए हद दर्जे तक जाते हैं, दुनिया की इंतहा तक इस कलाम को आम करते हैं, चाहे उनके जान भी चली जाए वो गवारा नहीं करते। तो ऐसे इंसान के अंदर वो सब्र खुदा की तरफ से पैदा होता है ताकि वो इन मुश्किलात को बर्दाश्त कर सके, और फिर खुदा उनको ऐसी मुश्किलात में अगर वो पड़ भी जाते हैं तो फिर राह पैदा करता है कि वो इसमें से निकले, क्योंकि ताकि उनकी जिंदगी इस दुनिया में खुदा के नाम को फैलाने और यीशु की गवाही को आम करने में मजीद सर्फ हो और वो पीछे ना हटे बल्कि आगे ही बढ़ते चले जाएं। ये एक इंडिकेशन खुदा की तरफ से उन लोगों के लिए होती है कि उन्हें पीछे नहीं हटना बल्कि और काम करना है। इसीलिए खुदा ने उनका हाथ थामा है और अगर उनके ऊपर कोई मुश्किल आ गई तो वो उनको निकालता है, क्योंकि वो मेंटली तौर पर ऐसे शख्स को स्ट्रांग करता है ताकि वो अगर आखिरी हद तक उस मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए उसकी जान भी चली जाए तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर हो, और फिर खुदा ऐसे अशखास को जिंदगी का ताज और निजात देता है। लिहाजा मेरे बहनों और भाइयों, हमें किस चीज में आगे बढ़ना है, किस चीज में हमें इंतहाई हद दिखानी है, किस चीज में हमें वो मकाम हासिल करना है। ऐसे इंसान और ऐसे लोग इस हद को पार करते हैं और इन मुश्किलात को जो वो उनके ऊपर आ रही होती है उनको शिकस्त देते हैं और सरखरू होते हैं, जो कि मसीह से मोहब्बत को दिखाते हैं। और ये कोई आम मोहब्बत नहीं, ये दुनिया को परे कर कर, उनकी चीजों का इनकार कर कर, खुद ही का इनकार कर कर यीशु को गले लगाने से ये मोहब्बत उजागर होती है। वो सिर्फ यीशु से मोहब्बत नहीं करते बल्कि वो इश्क की हद तक उससे मोहब्बत करते हैं, दीवानावार उससे मोहब्बत करते हैं। उनको यीशु मसीह के अलावा और कुछ दिखता नहीं। उनका सोना, उठना, बैठना, बात करना सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। सिर्फ यीशु मसीह का ख्याल हर वक्त उनके ऊपर सवार रहता है। उसकी बातों को, उसके कलाम को आम करना, उसकी तलीम को इस दुनिया में फैलाना उनका मकसद होता है। मसीह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी से दिखाना उनका मकसद होता है। और ऐसे अशखास, ऐसे लोग जो इस मोहब्बत को इश्क की हद तक, इस चाहत को इश्क की हद तक यीशु मसीह से दिखाते हैं, तो फिर तमाम चीजें बेमानी हो जाती हैं। एक चीज ही मायने रखती है और वो यीशु मसीह की मोहब्बत, जिसके आगे वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें रहकर वो ग्रो करते चले जाते हैं और फिर उन्हें कुछ नजर नहीं आता सवाए मसीह के। लिहाजा फिर मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर शहादत का वक्त भी आ जाए, उनकी जान भी उनके हाथों से जाने वाली हो और उनके ऊपर दुश्मन चढ़ आए, तो वो घबराते नहीं है, अपने ईमान से फिरते नहीं है, बल्कि स्ट्रांगली, फर्मली खड़े रहते हैं और उन हालात का, मुश्किलात का
मुकाबला कर कर सरखरू होते हैं, अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, पीछे नहीं हटते और अपने ईमान को महफूज रखते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोगों, ऐसे भाइयों और बहनों से दुनिया नफरत करती हो, क्योंकि जब वो यीशु की गवाही देते हैं, यीशु का नाम आम करते हैं, हर वक्त उसकी मोहब्बत में डूबे रहते हैं, तो दुनिया को वो हकीर लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं। लेकिन दुनिया उनसे मोहब्बत की बजाय नफरत दिखाती है, अदावत रखती है। जैसी अदावत उन्होंने यीशु से रखी, वैसे ही उसके लोगों के साथ वो अदावत और नफरत को रखते हैं, बेजा नफरत और अदावत दिखाते हैं। लेकिन उनका मकसद दुनिया की ये मोहब्बत हासिल करना नहीं है, बल्कि वो ये सब कुछ उस ताज के लिए, मसीह की उस नजात के लिए, उस बादशाही के लिए ये सब कुछ सह रहे हैं, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए, ताकि जब उनकी दौड़ और उनका ये दौर जो दुनिया में खुदा ने उनकी ये खिदमत रखी है ताकि वो उसकी बशारत दें, तो जब उनका वक्त खत्म होने वाला है तो वो अपने ईमान में महफूज रहें। और दुनिया के अंदर तो उनको हकारत की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन खुदा की नजर में उनका बड़ा मकाम है। ऐसा मकाम है कि जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो फिर खुदा उनको वेलकम करेगा और वो उस जिंदगी के ताज के हकदार होंगे। ऐसे बरगजीदों ने अपनी खुदी का इनकार कर दिया है, उन्होंने अपनी हस्ती को खत्म कर दिया है। मसीह को वो अपनी जिंदगी से दिखाते हैं, हर तरफ उन्हें सिर्फ मसीह नजर आता है। यीशु मसीह ही उनकी जिंदगी का मकसद है। उनका दिन रात उसकी बातों से शुरू होता है, हर वक्त वो उसके बारे में सोचते हैं। उनका दिल, दिमाग, जहन और बदन का हर हिस्सा मसीह को प्रेजेंट करता है और नस नस में यीशु मसीह का प्यार, मोहब्बत और इश्क समाया हुआ है। और उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही मिशन है, और वो है फुलफिलमेंट ऑफ ग्रेट कमीशन, यानी इरशाद आजम की तकमील। और उसके लिए वो किसी भी जगह पर जाने को तैयार हैं, हर वक्त, हर घड़ी, हर मौका के लिए वो तैयार हैं ताकि उसकी बशारत दें, उसकी गवाही को आम करें और दुनिया में ये खुशखबरी उसके नाम की फैलाएं और लोगों को, कबीलों को, मुल्कों को, शहरों को बचाएं और उनको बाप, बेटे, रूह कुद्दुस के नाम से उनको बपतिस्मा दें और यीशु के पास लेके आए ताकि वो भी उसकी निजात को हासिल करें और अपनी जिंदगी के हर पहलू से यीशु की मोहब्बत को उजागर करें, उसको दिखाएं। और ऐसे अशखास और ऐसे लोगों के ऊपर पहले से ही मोहर हो चुकी है, पहले से ही प्रीडिस्टाइन ये तय हो चुका है कि वो आखिरी हद तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे और अपनी जान का नजराना पेश करेंगे और शहादत को नोश करेंगे। लिहाजा खुदा के ऐसे चुनिंदा बंदों के अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात खुदा दे देता है जिसके वजह से वो इन तमाम मुश्किलात, मुसीबतों का डट कर मुकाबला करते हैं। सबसे पहले ऐसे अशखास और ऐसे खुदा के नेक बंदे वो स्ट्रांग माइंडेड होते हैं, उनका जहन कमजोर नहीं होता, बल्कि वो हर किसी मुश्किल वक्त को सहने के लिए और अपने आप को उसमें ढालने के लिए बर वक्त तैयार रहते हैं। दूसरा, ऐसे लोग फर्म होते हैं, यानी कि वो बड़े तरीके से और इत्दाल से और सब्र से, पेशेंस से इन हालात का मुकाबला करते हैं और वो तमाम ऑड्स के अगेंस्ट स्टैंड रहने के लिए तैयार होते हैं, तमाम मुसीबतों के खिलाफ खड़े रहते हैं और फिर ऐसे लोग टफ एनवायरनमेंट को झेलने के लिए तैयार होते हैं। खुदा उनको ये तकवीयत देता है, ये कुव्वत देता है कि वो ऐसे तमाम हालात को बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार होते हैं, उनमें वो सब्र होता है, उनमें वो कुव्वत होती है, वो सलाहियत खुदा उनमें पैदा करता है। और सबसे बढ़कर जब खुदा उनमें ये तमाम खुसूसियात और चीजें ऐसे अशखास के अंदर रख देता है ताकि वो हालात का मुकाबला करें, तो फिर वो शख्स कभी भी पीछे नहीं हटता और उनका मकसद सिर्फ गवाही और खुशखबरी को आम करना होता है। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, वो हटते नहीं हैं, वो पीछे नहीं हटते, वो गिव अप नहीं करते, वो बैक ऑफ नहीं करते, वो बैक स्लाइडर नहीं होते, वो क्विट नहीं करते, बल्कि वो डटे रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, वो मुकाबला करते हैं और फतह को हासिल करके रहते हैं। लिहाजा ऐसे खुदा के अजीम लोग, अजीम सूरमा,
खतरात से घबराते नहीं हैं। और हम बाइबल में ऐसे मुख्तलिफ करैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं कि उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं कि कैसे वो जंगलों में रहता, टिड्डियों को खाता, शहद को खाता, और उसकी लाइफ को हम देखते हैं कि कैसे मुश्किलात से भरी हुई है। वो एक सादा जिंदगी को गुजारता था, लेकिन खुदा की खुशखबरी को आम करता, और कैसे एक अजीम दिन यीशु मसीह खुद उसके पास खुशखबरी को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेने को आ गया। और फिर हम देखते हैं कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर को तन से जुदा कर दिया गया और उसने शहादत को नोश किया। और इसी तरह हम एक और करैक्टर को देखते हैं, दाऊद के करैक्टर को, कि कैसे वो मुश्किलात को उन फील्ड्स में, उन खेतों में, उन जंगलात में बर्दाश्त करता, और वो कैसे चरागाहों में भेड़ों को चराता, दरिंदों का मुकाबला करता, मुश्किलात को सहता, और फिर कैसे खुदा ने उसको चुना और इस्राएल का बादशाह बना डाला। फिर इसी तरह हम पौलुस रसूल की जिंदगी पर गौर करते हैं, कैसे उसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी थी। कभी जान का खतरा, कभी तूफान का, कभी नंगेपन, कभी भूख, कभी अफलास, इन तमाम चीजों को उसने बर्दाश्त किया। कभी जहाज के टूट जाने का खौफ, और इन तमाम खतरात से वो लड़ा, डटा रहा। फिर कैसे उसने अपनी जिंदगी का नजराना भी पेश कर दिया यीशु की गवाही देने के लिए। वो शख्स, वो इंसान, वो रसूल जो कि पहले मसीहों के ऊपर जुल्म ढाता था, फिर जब वो तब्दील हुआ तो फिर मसीहत का प्रचार करने लग गया, यीशु मसीह की खुशखबरी को आम करने लग गया, और फिर इसकी बिशारत देते हुए, इसको फैलाते हुए, इसको आम करते हुए उसकी अपनी जान चली गई। और लेकिन वो पीछे नहीं हटा, उसने आखिरी हद तक बर्दाश्त किया। बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसे बेशुमार वाकयात मिलते हैं, और हम दुनिया में भी ऐसे बहुत से मिशनरीज और एक्टिविस्ट जो कि खुदा के काम को फैलाने और खुदा की तालीम को आम करने और उसकी मनादी करने के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए कि किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हरबों से उनकी जान को खत्म किया गया, उनको हलाक किया गया, कभी उनको संसार किया गया, कभी सर तन से जुदा किया गया, कभी उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, कभी जलाया गया, कभी कोड़े बैंड लगाए गए, और कभी उनको सलीब दी गई। मुख्तलिफ तरीकों से उनकी जान को ले लिया गया, लेकिन असल में उन्होंने अपने ईमान को महफूज रखा, कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि आगे बढ़ते गए, तमाम हालात का मुकाबला किया, और फिर उन्होंने जाम शहादत को नोश किया और उसकी नजर में मकबूल हो गए और जिंदगी के ताज को हासिल कर लिया। ये तमाम अजीम लोग किसी भी किस्म की मुश्किल से नहीं घबराए, अपनी जान के नजराने भी दे दिए उन्होंने, लेकिन पीछे नहीं हटे, वो हद बर्दाश्त तक चले गए। उन्होंने उस ब्रेकिंग पॉइंट को भी शिकस्त दे दी और सरखरू हो गए, क्योंकि कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं हटना, हमें इस बात से नहीं डरना कि जो लोग हमारी जान को ले सकते हैं। हमें इस बात पर गौर करना है कि वो जो अजीम हस्ती दोनों चीजों, रूह और जान को अजाब में डाल सकती है। हमें अपनी जानों की फिक्र करनी है, अपनी रूहों की फिक्र करनी है, अपनी जिंदगी को उसकी बशारत और उसके कामों में लगाना है, तो फिर हम इस नजात और इस ताज को हासिल कर पाएंगे जो उसने ऐसे लोगों के लिए रख छोड़ा है। लिहाजा कोई भी शख्स हमारे दिल, दिमाग और जहन से यीशु के प्यार को, मोहब्बत को, इश्क को खत्म नहीं कर सकता। कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। लिहाजा हमारे दिलो दिमाग से कोई भी यीशु की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम उसके इश्क में दीवानावार उसके पीछे काम करेंगे, उसकी मनादी करेंगे, उसकी खुशखबरी को आम करेंगे। यही हमारा मकसद है। और कभी जब हमारे सामने ऐसा वक्त आ जाए कि हमें अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ जाए, तो फिर हम कहेंगे, यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट ब्रेक मी, यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट मोल्ड मी, यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट चेंज मी। मैं कभी भी अपने ईमान से नहीं फिरूंगा, बल्कि इन मुश्किलात का मुकाबला करूंगा, डट कर मौत को गले लगाऊंगा, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। उसके नाम को फैलाऊंगा, उसका इकरार करूंगा और उसका झंडा ऊंचा करूंगा। हम तो ज़बा की हुई भेड़ों की मानद हैं, क्योंकि हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर यीशु की खुशखबरी को आम करने का बेड़ा उठा लिया है। इस चीज को हमने दिल में, इस चीज को ठान लिया है कि अब
ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, ہم نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. چاہے کوئی بھی نوبت آ جائے, کوئی بھی مشکل آ جائے, مصیبت آ جائے, ہم ڈٹ جائیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور چاہے پھر کوئی ہماری جان بھی لے لے, یہ جان چلی جائے, کیونکہ یہ جان اس نے دی ہے, اس کی امانت ہے, اور اگر وہ لے بھی لے تو پھر ہم اسی کے سامنے حاضر ہو جائیں گے, کیونکہ جینا مسیح اور مرنا نفع ہے. اور جس طرح ہمارے یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی, وہ بھی ایک بے زبان جانور کی طرح ذبح ہونے کے لیے سولی پر چڑھ گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بائبل کے اندر ہمیں شیپ اور ڈو کی جو اگزامپلز ملتی ہیں, کیونکہ شیپ ایسا جانور ہے, وہ بے زبان جانور ہے, وہ ذبح ہونے کے لیے مذبح خانہ پر چلا جاتا ہے, وہ کبھی بھی نہ نہیں کرتا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کبوتر جب اس پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتا, وہ آگے سے اس کے اگینسٹ ریاکشن شو نہیں کرتا, بلکہ بآسانی ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے اور اپنی جان کو گوا دیتا ہے. یہ ڈپکشن ہمیں نظر آتی ہے کہ اسی طرح وہ جو شہادت کو نوش کرتے ہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں, بس ان کی زبان پر یسوع کا نام ہوتا ہے. لہذا وہ اشخاص جو شہادت کو نوش کرتے ہیں, جو شہید کا رتبہ پاتے ہیں, ان کا مقام بہت بڑا ہے, خدا کی نظر میں ان کا بہت مقام ہے. ایسے لوگ, ایسے اشخاص, ایسے مشنریز اور ایسے کرسچن ایکٹیوسٹ جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں, وہ خدا کی نظر میں بہت مقبول ہیں, ان کا درجہ بہت بلند ہے. ہمیں اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کر اس کلام کی بشارت کی, اس کو عام کیا اور دنیا تک پھیلایا, اور یہ کلام پھر آخر ہمارے تک ان کے وسیلہ پہنچا. کیسے طرح بطرح یہ چیز چلتی ہوئی مختلف سینچریز میں ہوتی ہوئی یہ کلام مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں آ کر اس نے یہ جگہ بنا لی. اور اب ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اس کلام کو مزید آگے بشارت کے ذریعے پھیلائیں, تاکہ یہ کام اور یہ پروسیس چلتا رہے اور کبھی ختم نہ ہو, پھر چاہے ہماری جان بھی چلی جائے. اگر ہم پولس رسول کی زندگی پر غور کریں تو ہم اس کی ایک عظیم ٹرانسفارمیشن کو دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ پہلے مسیحوں کو مارتا, ان کا قتل عام کرتا, ان کو ہلاک کرتا, اور یہی اس کا پیشہ, اور دن رات وہ اسی بات پر دھیان کرتا کہ کس طرح ان کو ہلاک کرنا ہے. تو ہمیں ایک پرسیکیوٹر کی اور ایک ایگزیکیوشنر کی زندگی نظر آتی ہے کہ کیسے وہ پہلے ان کو ہلاک کرتا تھا, لیکن جب اس کی بلاہٹ اور اس کی کالنگ کا وقت آ گیا تو خدا نے کیسے اس کو تبدیل کیا. اور ہمیں پھر اس کی ایک بالکل فلپ سائڈ نظر آتی ہے کہ جو پہلے ان مسیحوں پر ظلم ڈھاتا تھا, بعد میں ان کی زندگی کے لیے وہ دعائیں اور بشارت کا کام عام کرنے لگ گیا, ان کو بچانے لگ گیا. اور وہ گواہی, وہ بشارت جس کے لیے وہ ان کو ہلاک کرتا تھا, پھر خود ہی اس کی زندگی کا مقصد اور حصہ بن گئی. ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ناپاک عورت یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر گر گئی اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا, اور اس کے پاؤں کو اپنے آنسوں سے تر کر دیا, اور پھر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو صاف کیا. تو یسوع مسیح نے کہا کہ جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے اس نے زیادہ محبت دکھائی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب پولس رسول کی زندگی تبدیل ہوئی تو اس کے گناہ بہت زیادہ تھے, وہ مسیحوں کو قتل کرتا, ان کو ہلاک کرتا, اس کے گناہ بہت زیادہ تھے. تو پھر جب یہ تبدیلی رونما ہو گئی تو اس نے بھی وہ زیادہ محبت دکھا دی, وہ عشق کی حد تک دیوانہ وار محبت دکھا دی کہ اپنی خودی کا انکار کر دیا, اپنی ہستی کو مٹا دیا, اور اس کی بشارت, اس کی گواہی, اس کا کام عام کرنے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا. غیر قوموں میں بشارت کو عام کیا اور غیر قوموں میں اس گواہی کو پہنچانے کا باعث بنا. اور پھر کیسے اس نے ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے یسوع کی گواہی دی, اس کے نام کو اونچا کیا اور اس کے نام کو پھیلایا. دنیا کے کونے کونے تک وہ اس گواہی کو لے کر گیا, اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بچے اور خدا کے پیچھے ہوئے, انہوں نے نجات کو حاصل کیا. اور جب پھر اس کا وقت آیا, اس نے اپنی دوڑ کو پورا کر لیا, تو پھر اس نے اپنی جان کو بھی گوا دیا, لیکن پیچھے نہیں ہٹا, نہ ٹوٹا, اور اس نے آخری حد تک ان تمام چیزوں کو برداشت کیا. اور کیونکہ اس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے تھے تو اس نے بہت زیادہ
اس نے محبت دکھائی اور عشق کیا یسوع کے ساتھ، اس نے دیوانہ وار اس محبت کا اظہار کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ہم دوسرا کرنتیوں پہلا باب اس کی 8 سے 10 آیت میں دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ کیسے جب وہ آسیا میں تھے تو ان کے اوپر ایک عجیب مصیبت آ گئی اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، طاقت ان کی جواب دے گی اور انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ ان کی زندگی کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے اور ان کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ تم اس چیز سے نا واقف نہ رہو، بلکہ یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا مصیبت اور مشکل ہمارے پر آ پڑی جس کو ہم نے برداشت کیا۔ اور تب ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، بریکنگ پوائنٹ شاید آ چکا تھا، لیکن انہوں نے پھر خدا کے سامنے اس چیز کو رکھا تو خدا نے کیسے اپنے الہی ہاتھ سے انہیں اس مشکل سے نکال لیا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ شاید ان کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن ابھی اس چیز کا وقت نہیں تھا، یہ حکم ابھی صادر نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے اپنا عظیم ہاتھ بڑھا کر ان کو عجیب طرح سے بچایا اور چھڑایا۔ اور پھر پولس کہتا ہے کہ وہ اگر ہمیں اس نے اس وقت چھڑایا تھا تو پھر آگے بھی ہمیں چھڑائے گا، بچائے گا۔ فقط ہمیں یسوع کا کام کرنا ہے، ہمیں اس کی منادی کرنی ہے، روحوں کو جیتنا ہے، بشارت کو پھیلانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے بریکنگ پوائنٹ آ جائے، حد برداشت ختم ہو جائے، لیکن جھکنا نہیں، نہ ہمیں ٹوٹنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے تمام اصحاب کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنے ایمان میں قائم رہتے ہوئے مسیح کا اقرار کرتے ہوئے اس گواہی کو عام کرتے جانا ہے۔ اور کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے ٹھیک ایسے ہی بشارت کو عام کیا اور پھر اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اور کیسے ہم پہلا کرنتیوں اس کا 10 باب اور 13 آیت میں جو ہم نے ابھی اس سرمن کے سٹارٹ میں بھی یہ حوالہ پڑھا کہ کیسے وہ ایک انسان کو اس مشکل میں نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہاں ہم دو مختلف پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو آخری حد، برداشت کی آخری حد کہ بریکنگ پوائنٹ بھی اس چیز کا آ جائے تو وہ کوئٹ نہ کرے، تو دوسری طرف ہمیں ایسا برداشت کا اور وہ حد نظر آتی ہے کہ انسان وہاں پریشان ہوتا ہے لیکن کہ کیسے اس میں سے وہ نکلے گا، لیکن خدا پھر بھی اس کے لیے ایسے موقع پیدا کرتا ہے کہ وہ ان مشکلات میں سے بآسانی نکل جاتا ہے، اس کی ہمت وہاں ٹوٹنے لگتی ہے، جواب دینے لگتی ہے، لیکن یسوع مسیح اور خدا اس کے اندر وہ صبر، تحمل پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ نیکسٹ منزل اور درجے کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے جو کہ اسے آخری حد تک لے کر جاتا ہے، کیونکہ خدا اس کو اس وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ موقع دیتا ہے کہ کیسے اس نے عجیب طریقے سے جیسے پولس کو اس مشکل میں سے نکالا، اسی طرح وہ اپنے باقی بندوں کو بھی ان حالات مشکلات میں سے نکالتا ہے تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹیں بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھے اور وہ اسی طرح قائم رہتے ہوئے اپنے اس گول، اپنے مشن جو کہ بشارت کو عام کرنا اور خوشخبری کو پھیلانا اور روحوں کو جیتنا ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ لہٰذا یہ مشکل جو وقتی طور پر آ گئی، خدا نے نکالا ہے، آگے بھی نکالے گا اور ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا، گھبرا نہیں جانا، ٹوٹ نہیں جانا، کوئٹ نہیں کر جانا، بلکہ فرم رہنا ہے، قائم رہنا ہے، تاکہ ہم بھی جیسے پولس ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے نکلا تو ہم بھی ان مشکلات سے خدا ہمیں چھڑائے گا، نکالے گا اور اگلے درجے کے لیے تیار کرے گا تاکہ ہم بھی بریکنگ پوائنٹ آنے پر حد برداشت کے لیول تک پہنچ جائیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہر ایک انسان مسیح سے مختلف لیول کی محبت کرتا ہے۔ کوئی شخص جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ مسیح سے بہت محبت دکھاتا ہے، کوئی کم دکھاتا ہے، کوئی درمیانی محبت دکھاتا ہے۔ لہٰذا یہ مختلف لیولز ہیں، ہمیں مسیح کی محبت میں گرو کرنا ہے، بڑھنا ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے، اس کو پہلا درجہ دینا ہے۔ اور ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ کیسے پولس رسول جب وہ اس کی کنورژن ہوئی اور وہ کیسے پرانی انسانیت کو اس نے اتار کے نئی انسانیت کو اوڑا، تو مسیح کی گواہی، بشارت کا کام کرنے میں وہ مصروف ہو گیا، تو پھر اس نے عظیم محبت اور وہ عشق اس نے یسوع مسیح کے ساتھ دکھایا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون پطرس جب اس نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا، بے شک وہ بہت زیادہ یسوع مسیح کو پیار کرتا تھا، لیکن جب وہ پیچھے ہو لیا
تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, تو پھر اس نے وہ عشق دکھایا اور وہ محبت مسیح سے دکھائی کہ پھر اس نے الٹی صلیب لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اور اسی طرح ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یسوع مسیح کے شاگرد تھے انہوں نے شہادت کو نوش کیا, مسیح کی گواہی دیتے ہوئے انہیں اپنی زندگیوں کو انہوں نے گواہ دیا, اپنی زندگیوں کو انہوں نے اس کا نذرانہ یسوع مسیح کے سامنے پیش کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے 12 شاگردوں میں سے 10 شاگرد انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا, مختلف طریقوں سے ان کو مارا گیا, کسی کو ہلاک کیا گیا, کسی کو مختلف طریقے سے سنسار کیا گیا, کسی کو قید میں ڈالا گیا اور کسی کو صلیب دی گئی اور کسی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. مختلف طریقوں سے ان تمام شاگردوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, پیچھے نہیں ہٹے, فرم رہے, قائم رہے. اور جب وہ بریکنگ پوائنٹ اور وہ حد برداشت کا لیول ان کے اوپر آ گیا تو وہ قائم رہے, پیچھے نہیں ہٹے, گواہی کو عام کیا. ان کے دل میں اور ان کی روح میں صرف یسوع کا نام سمایا ہوا تھا, اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا, کیونکہ وہ اس محبت کے انتہائی لیول پر پہنچ چکے تھے, انتہائی مقام جو کہ یسوع مسیح کا عشق کا لیول تھا اس کو وہ ٹچ کر چکے تھے. انہوں نے اپنی ہستی کو ختم کر دیا تھا, اپنی خودی کا انکار کر دیا تھا. دنیا ان کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی, ان کے سامنے صرف ایک گول, ایک مشن تھا اور وہ تھا یسوع مسیح. ایک اندازے کے مطابق دنیا کے مختلف بائبل سکالرز اور مختلف تھنک ٹینکس اس بات کی کنفرمیشن کرتے ہیں کہ واحد مسیحیتی ایک ایسی چیز ہے اور مسیحیتی ایک ایسا ضابطہ اخلاق ہے جہاں ہمیں شہادت کی ایک بہت بڑی تعداد ملتی ہے. اگر ہم بائبل کو دیکھیں, مختلف مشنریز کو دیکھیں, مختلف پریچرز کو دیکھیں, مختلف کرسچن ایکٹیوسٹس کو دیکھیں تو ہمیں ایک بہت بڑی تعداد ملتی ہے جو کہ دنیا میں کسی جگہ نہیں پائی جاتی. اور ایک اندازے کے مطابق ایک صدی میں تقریباً 10 کروڑ کے قریب مسیحیت کے ماننے والوں کو مارا جاتا, ہلاک کیا جاتا, پرسیکیوٹڈ کیا جاتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی یہ کام کو وہ تھما نہیں سکے, بلکہ یہ بشارت عام ہوتی جا رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. اور جب تک یسوع مسیح نہیں آ جاتا یہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل جائے گی اور ہر جگہ سے ایک ہی آواز آئے گی اور وہ ہوگی یسوع مسیح کی آواز, یسوع مسیح کے نام کی بشارت, یسوع مسیح کے کلام اور اس کی ہم ستائش کا. ایک ایک قوم, ایک ایک قبیلہ اس کے آگے جھکیں گے اور اقرار کریں گے. جیسا کہ ہم نے ابھی اسپرچل انکاؤنٹر میں دیکھا کہ یہ بریکنگ پوائنٹ اور شہادت کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے دیکھا, اور جب ان تمام شاگردوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا, انہوں نے شہادت کو نوش کیا, تو وہ یسوع مسیح کے نقش قدم کو فالو کر رہے تھے, کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی لوگوں نے محبت نہیں بلکہ عداوت رکھی, نفرت کی. تو وہ محبت ہمارے ساتھ بھی نہیں دکھائیں گے بلکہ اس کے ماننے والوں کے ساتھ بھی وہ نفرت اور عداوت کو دکھائیں گے. اور ان کا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے بس یسوع مسیح کا پرچار کیا, اس کی بشارت کی, اس کے نام کو عام کیا, یہی ان کا جرم تھا. اور وہ اس وقت کے حاکموں کے سامنے ڈٹ جاتے اور خدا کے نام کو عام کرتے, یسوع مسیح کی گواہی دیتے. تو جب وہ ان کے گناہ کو پرومیننٹ کرتے, جیسا کہ ہیرودیس کے گناہ کو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اجاگر کیا, اس کے سامنے لایا, تو پھر وہ گھبرا گیا, مقابلہ نہیں کر سکا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا, حالانکہ وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا. لہذا اس وقت کے حاکم اور جن لوگوں کے سامنے وہ کلام کو پیش کرتے, گواہی دیتے, یہی ان کا جرم تھا, یہی وجہ تھی کہ وہ ان کو ہلاک کر دیتے اور وہ شہادت کو نوش کر دیتے. لہٰذا میرے بہن اور بھائیوں, ہمیں ایسی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے جو کہ ان تمام رسولوں کے اندر تھی, ان تمام نبیوں کے اندر تھی, ان تمام شاگردوں کے اندر تھی. تو پھر انہوں نے محبت کے اس کمال درجے کو حاصل کر لیا, وہ عشق کی انتہا تک یسوع مسیح کو پیار کرنے لگ گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے. ہمیں اس قسم کی محبت کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنا ہے, پیدا کرنا ہے. آج کل انسان اپنے دنیا کے معاملات میں مصروف ہے, محبت تو دکھاتا ہے لیکن اس کا لیول اور اس کی مقدار بہت کم ہے. وہ محبت
دکھانی ہے اور وہ محبت ہمیں پیدا کرنی ہے دیوانہ وار اور عشق کی حد تک ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ محبت دکھانی، تو پھر اس لیول کے اوپر پہنچیں گے کہ آخری حد تک آ جائے، بریکنگ پوائنٹ بھی آ جائے تو ہم کوئٹ کرنے والے نہ ہوں، آگے بڑھتے جائیں، پیچھے نہ ہٹیں، اور ہم بھی احکام کا اور مشکلات کا اور شیطان کا مقابلہ کریں۔ اگر وہ ہمارے پر چڑھ بھی آئیں، وہ ہماری جان بھی بے شک لے لیں، لیکن ہمارے ایمان کو ہم سے وہ نہیں چرا سکتے، ہمارے ایمان کو وہ نہیں رون سکتے، اس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ یہ ایک اسٹرانگ فیتھ ہے جس کے اوپر ہم قائم ہیں، کیونکہ وہ ہماری چٹان ہے اور اس کے اوپر، اس پیٹرا کے اوپر ہم قائم ہیں۔ ہم شیک نہیں ہوں گے، ہمارے دل نہیں گھبرائیں گے، ہماری روحیں نہیں کانپیں گی، بلکہ ہم سٹینڈ فرم رہیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، تمام حالات کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس بریکنگ پوائنٹ اگر ہماری زندگی میں بھی پھر کبھی آ جائے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہم بھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے اور اس کی بشارت کے لیے، اس کی گواہی کے لیے پیچھے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج بھی دنیا کی مختلف کنٹریز، علاقوں، ملکوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحوں پر کیسے ایذا رسانی کی جا رہی، کس طرح وہ مشکلات کا شکار ہیں، وہ کلام کو نہیں دے سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے اوپر مختلف اس طرح کی اوبلیگیشنز لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی ریسٹرکشنز ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ وہ خدا کے نام کو نہیں لے سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرنی ہے، روزمرہ کی دعا میں ہمیں ان چیزوں کو رکھنا ہے تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف کے لیے اس کلام کو پڑھ سکیں۔ اگر وہ بشارت کو اس طرح عام نہیں کر پا رہے تو خدا ایسے مواقع پیدا کرے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اس پہلو کو رکھنا ہے، یہ بہت اہم پہلو ہے جس کے بارے میں ہمیں روزانہ دعا کرنی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے شیطان مختلف لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے اوپر، پرسیکیوٹڈ کرسچنز کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتا ہے، ان کو ہلاک کرتا ہے، ان کو مارتا ہے۔ اور روزمرہ ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ مختلف مسیحوں کو مارا گیا، ایمان کی بابت مارا گیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ کئی دفعہ ہمیں مختلف اٹیکس میں وہ مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کئی دفعہ ہمیں فورسڈ کنورژنز کی طرف سے نظر آتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کو مجبور کر رہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے تو انہوں نے اس جام شہادت کو نوش کر لیا، پیچھے نہیں رہے، فرم رہے، سٹینڈ فرم رہے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شیک نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کو شرمندہ کیا۔ اور جب وہ بریکنگ پوائنٹ ایسے پرسیکیوٹڈ کرسچنز کے اوپر آ گیا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے اور زندگی کے تاج کو حاصل کر لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کلام کے باعث، اس خوشخبری کے باعث دنیا تبدیل ہو رہی ہے، انسانوں کی زندگیاں بچ رہی ہیں، کیونکہ یہ کلام اثر کرتا ہے۔ یہ کلام جب ان کی زندگیوں میں بویا جاتا ہے، اس کا بیج، تو وہ گرو کرتا ہے، بند بند، ہڈی ہڈی، گودے گودے کو چیرتا ہوا اس کے دل میں سما جاتا ہے، اور وہ انسان بچ جاتا ہے۔ اور وہ انسان جس کے زندگی میں یہ کلام آتا ہے تو پھر وہ اثر رکھتا ہے، وہ گرو کرتا ہے، اور وہ اس کے اندر ایک عجیب چینجنگ لے کر آتا ہے، اور اسی طرح یہ کلام دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، مسیح کی خوشخبری عام ہوتی جا رہی ہے، یہ جبرن نہیں ہو رہی، یہ کلام کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بڑے عظیم مشنریز وہ کلام کی صرف ایک آیت پر غور کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور لوگوں کی زندگی اور دنیا کو تبدیل کر دیا۔ تو جب یہ پورا کلام ان کے اندر سما جاتا ہے تو پھر ایک انسان کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں اگر وہ مشنریز، وہ کرسچن ایکٹیوسٹ، وہ پریچرز صرف ایک آیت کو لے کر، ایک آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر کر قوموں، ملکوں اور قبیلوں کو بچا لیا۔ تو پھر اگر پورے کلام کو ہم اپنی زندگی میں لیں گے تو کتنی بڑی تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں اس کلام پر غور کرنا ہے، کیونکہ اسی کی بشارت ہم نے دینی ہے۔ تو جب اس کلام کے اوپر ہمارا دھیان ہوگا، ہم مکمل طور پر اکوپڈ ہوں گے، مکمل طور پر ہمارے پاس یہ ہتھیار ہوگا جو ہم استعمال کرتے ہوئے ابلیس کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے، کلام ہی ہمارا ہتھیار ہے، اور اسی کے ذریعے ہم پرچار کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرتے ہیں۔ پھر میرے عزیزو، ہم بائبل میں اگر دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا اپنے برگزیدوں، اپنے رسولوں اور نبیوں کو مختلف طرح سے
اس بات کے بارے میں گاہ کرتا اور انڈیکیٹ کرتا کہ جب ان کا وقت قریب آنے لگتا تو خدا پوشیدہ طور پر ان سے مخاطب ہوتا، ان کو بتاتا، ان کو انڈیکیٹ کرتا کہ اب ان کا وقت نزدیک ہے، اور وہ جان جاتے کہ اب وہ شہادت دینے کے لیے ان کا وقت آ چکا ہے، اور انہوں نے کس وقت یسوع کے حضور، خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ تمام باتیں خدا ہڈن اور پوشیدہ طور پر اپنے ان بندوں پر ریویل کرتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اسی طرح پالوس کو خدا نے انڈیکیٹ کیا، اور پالوس نے کیسے شہادت کے بارے میں انڈیکیشن دی کہ وہ شہید ہونے والا ہے، اور کیسے بے شک یسوع مسیح بھی ان تمام باتوں کو پہلے سے ہی جانتا تھا، لیکن پھر خدا کے فرشتے آ کر اس کو تقویت دیتے۔ اس نے کہا کہ یہ پیالہ ہو سکے تو مجھ سے ٹل جائے، لیکن وہ مرضی کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا گیا، اور اس کو وہ تمام واقعات جو ہونے تھے اس کو پہلے سے ہی پتا تھا وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس کو خدا نے وہ تمام پلان اس پر ریویل کیا ہوا تھا، وہ اس پلان کا حصہ تھا، وہ اس پلان کو پہلے سے پری ڈسٹائن جانتا تھا۔ باپ بیٹا اس پلان کو جانتے تھے، اور اس کی تکمیل کے لیے وہ اس دنیا میں آیا اور اپنی جان دی، اور ہماری جانوں کو اس نے بچایا۔ لہٰذا میرے عزیزو، جب ایک برگزیدہ انسان، پرسیکیوٹڈ کرسچنز، اور وہ لوگ جو اپنے ایمان میں قائم رہے، سٹینڈ فرم رہے، ان کا وقت آ جاتا ہے تو شیطان اور وہ لوگ جو اس پلان کی تکمیل کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ عداوت رکھ رہے ہوتے ہیں، نفرت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، اور ان کا سر تن سے جدا کر کے، ان کو ہلاک کر کے، ان کو مار کر، ان کو سنسار کر کر، ان کو جلا کر انہوں نے بہت بڑی فتح کو اچیو کر لیا، لیکن وہ غلط فہمی میں ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تو ان کے لیے بہت بڑی فتح کا دن ہے، اور آسمان پر ان کو ویلکم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ برگزیدہ انسان خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے تو خدا اس کو ویلکم کہتا ہے، اور کہتا ہے آ میرے بیٹے اور بیٹی، تو آخر تک قائم رہا، تو نے برداشت کی، تو ڈٹا رہا، تو پیچھے نہیں ہٹا، تو سٹینڈ فرم رہا، اور وہ بریکنگ پوائنٹ جو دنیا میں رہتے ہوئے تیرے پر آیا، وہ مصیبتیں، وہ حد برداشت، وہ برداشت کی انتہا تو نے دکھائی، تو نے صبر کو دکھایا جو میں نے تیرے اندر پیدا کیا، تو پیچھے نہیں ہٹا، ایمان کو تو نے محفوظ کر لیا، لہٰذا میں تجھے ویلکم کہتا ہوں۔ یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ ایک انسان جب اس پر مختلف مشکلات، مصیبتیں آ جاتی ہیں تو وہ 4 قسم کے لیولز کے اوپر اس کی زندگی آ جاتی ہے۔ یا تو وہ انسان فوراً کوئٹ کر جائے اور گیو اپ کر دے ان تمام حالات سے، یا وہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی کہ اگر وہ خدا کا کام کر رہا ہے تو وہ خدا کے کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، اور یا پھر وہ بیک سلائڈر ہو جائے، اس کا ایمان ڈول جائے، وہ کہے کہ یہ خدا میرے پر، میں تو ایک خدا کا کام کر رہا ہوں، اور یہ مصیبتیں پھر بھی مجھ پر آن پڑی ہیں، خدا کو چاہیے کہ یہ مصیبتیں میرے پر نہ آئیں، بلکہ مجھے وہ بچا کے محفوظ رکھے اور مجھے ایک نارمل زندگی کا حصہ بنائے۔ تو وہ بیک سلائڈ ہو سکتا ہے، یہ خیال اس کے ذہن میں آئے تو وہ بیک سلائڈ ہو سکتا ہے، اور پھر ایک اور لیول اس کی زندگی میں آ سکتا ہے کہ وہ بیک سلائڈر ہونے کے بعد پھر وہ خودکشی کی طرف جائے، جیسے یہودا اسکریوتی، اس گلٹ کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی کہ وہ اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے اس آزمائش میں پڑا ہو، لیکن شیطان اس کو مزید اس آزمائش کا حصہ بنا کر استعمال کر رہا ہو، اور وہ اس بات کو سمجھ نہ پا رہا ہو کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ اس کا الزام خدا پر لگا رہا ہو اور اس کو ٹھہرا رہا ہو، لیکن جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اس کو برداشت نہ کر پایا، اور پھر وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے یعنی کہ اس نے گیو اپ کیا، کوئٹ کیا، اور پھر بیک آف ہوا، اور پھر وہ بیک سلائڈر بنا، اور آخر میں اس نے خودکشی کر لی۔ لہٰذا انسان کی یہ زندگی کی 4 سٹیجز ہو سکتی ہیں، جو کہ وہ خدا کے پیچھے اور اس کے کام کی بشارت کے پیچھے ہو لینے کے بعد اگر وہ ان کو صحیح طرح نہ کر پایا تو وہ ان 4 چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے، یا پھر وہ یسوع مسیح کے عظیم پلان کو سمجھے اور صبر کو اپنے اندر جو یسوع مسیح نے اس کو عطا کیا ہے، ان پیدا کرتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرے اور آگے بڑھے اور حد برداشت کے لیول تک جائے۔ بائبل مقدس میں ہمیں ایک اسی طرح کا کریکٹر ایوب کا ملتا ہے۔ ہم اس کہانی کو بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے
जब उसके ऊपर मुख्तलिफ मुसीबतें आई और हम देखते हैं कि कैसे फाइनेंशियली तौर पर वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, उसके बच्चे मर गए और वो बिल्कुल जमीन पर आ गया और वो बीमारी, वो नासूर उसकी जिस्म के ऊपर आन पड़े और कैसे वो ठिकरा लेके जमीन पर बैठ गया और उससे अपने जिस्म को खुजाता। एक इंतहाई मुश्किल हमें नजर आती है, लेकिन यहां हमें एक अजीम ईमान भी नजर आता है जो कि उसका खुदा के ऊपर था। जब उसकी बीवी ने उसको कहा इन हालात को देखते हुए कि तू पीछे हट जा, बैक ऑफ कर जा और खुदा के नाम की तकफीर कर और मर जा, लेकिन उसने कहा है नादान औरत, तू नहीं जानती क्या हम उससे सिर्फ सुख पाए, दुख ना पाए। और जब उसके बच्चे मरे तो उसने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। यानी कि ये जिंदगी जो उसने दी है उसी की इमानत है, उसी के पास लौट कर जानी है, लिहाजा हमें उसकी बशारत में ये जिंदगी लगानी है, उसके कामों में लगानी है ये जिंदगी, उसके नाम को और उसकी गवाही को और उसका प्रचार करने में लगानी है। और फिर देखते हैं कि कैसे ये तमाम बातें और ये मुश्किलात जब उस पर आन पड़ी तो वो कैसे स्टैंड फर्म रहा, उस ब्रेकिंग पॉइंट, उस हद बर्दाश्त को उसने बर्दाश्त किया, आखिरी हद तक बर्दाश्त किया। तो फिर खुदा ने उसको उठा खड़ा किया, खुदा ने नजर की और उसको दुगनी बरकत अता फरमा दी और उसको सरखरू किया। मेरे अजीजों, आज के इस प्रेजेंट दौर में भी हमें अफसोस के साथ कुछ ऐसे खादम और कम इत्तेकाद खादम नजर आते हैं जो कि नाम नहाद खादम है, अपने आप को खादम तो कहते हैं, लेकिन उनके दिल में वो इश्क खुदा के लिए और यीशु मसीह के लिए नजर नहीं आता। जैसा कि हम कलाम के जरिए बशारत करते हैं, हमारा हथियार ये कलाम ही है जिससे हम इस बशारत को आम करते हैं, इसको फैलाते हैं। और कैसे मैंने बताया कि मिशनरीज एक एक वर्ष को लेकर, बाइबल की सिर्फ एक वर्ष को लेकर उन्होंने पूरी कौम को, मुल्कों को उन्होंने तब्दील कर दिया और हजारों लाखों करोड़ों जिंदगियां उससे मुतासिर हुई। तो ये कलाम जो पूरा कलाम है, जब इस पर गौर किया जाएगा तो फिर इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन हम आज देखते हैं और हमें अफसोस होता है इस बात पर जब ये काम इत्तेकादी हम खादमों में देखते हैं जो कि अपने आप को खादम तो कहते हैं लेकिन वो डरते हैं, उनमें एक डर और एक खौफ पाया जाता है और वो मुख्तलिफ दूसरे हथियारों को, दुनियावी हथियार जो कि असला या दूसरे हथियारों को साथ लिए लिए घूमते हैं कि ये उनको बचाएंगे। जो अपनी जान को बचाएगा वो दर हकीकत खोएगा। वो सोचते हैं कि इन हथियारों को साथ रखकर वो बच सकते हैं और उनको साथ रखते हुए वो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। लेकिन यहां ऐसे खादमों को मैं वार्न करना चाहूंगा और उनको बताना चाहूंगा कैसे जब यीशु मसीह का वक्त आ गया, वो अपनी जान कुर्बान करने लगा, तो हम देखते हैं कि वो तमाम फकी फरीसी जो उसको डंडे और हथियार लेकर पकड़ने आए तो उसने कहा कि तुम किसको पकड़ने आते हो, मैं तो तुम्हारे बीच में ही फिरता था। और एक शागिर्द ने आगे बढ़कर एक आने वाली उस ग्रोह में से एक का कान उड़ा दिया। तो यीशु मसीह ने फौरन उस कान को हील किया और कहा कि तू अपनी तलवार को म्यान में रख। वो हथियारों को पसंद नहीं करता, वो हथियारों के जरिए फतह इस दुनिया को नहीं करने आया, वो कलाम के जरिए, बशारत के जरिए, हीलिंग के जरिए करने आया है। लिहाजा उसने इन हथियारों को यूज करने से मना किया है। उसने कहा है कि इन हथियारों को अपनी म्यान में रखो। गोया उसके कान को उसने नया कर दिया और उसको नया करने से मुराद है उसको सुनने वाला कान उसने दे दिया ताकि कलाम इसमें जाए तो फिर वो असर करे। और ये वो हथियार है जिसको वो इस्तेमाल करके उसकी जिंदगी तब्दील करना चाहता है, ना कि वो दूसरे हथियारों को इस्तेमाल दुनिया जैसे कर रही है या उन हथियारों को दिखाकर वो अपने आप की जिंदगी को बचाना चाहते हैं तो वो गोया अपनी लिए हलाकत को मोल लेंगे। लिहाजा हमें रूह के हथियारों से अपने आप को लेस करना है, कलाम से लेस करना है, तो इसके जरिए हम शैतान का मुकाबला करेंगे और हमें कलाम की बशारत के जरिए ही आगे बढ़ना है और इसको इस्तेमाल करना है इब्लीस के खिलाफ, ना कि दूसरे दुनियावी हथियारों को यूज करना है। ऐसे खादम शर्मिंदा होंगे जब वो खुदा के सामने अदालत के रोज हाजिर होंगे, तो उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और इससे बढ़कर क्या बात होगी कि जिसको वो अपना आसमानी बाप कहते हैं, जब अदालत के रोज वो उनके सामने पेश होंगे वो शर्मिंदा होंगे, उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा क्योंकि बाप उनको कहेगा कि मैं तुमको जानता नहीं कि तुम कौन हो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। लिहाजा ऐसे खादम जब वक्त आएगा
وہ ابھی گھبرا رہے ہیں, ابھی ان کے دل میں شک و شبہات اور ایک خوف کی فضا ان پر منڈلاتی رہتی ہے, تو وہ کیسے ان ایکسٹریم لیول کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ پریشان ہو جائیں گے, وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو پھر وہ 4 لیول جو میں نے بتایا, وہ گیو اپ کر سکتے ہیں, کوئٹ کر سکتے ہیں, وہ بیک سلائیڈ ہو سکتے ہیں, اور خدا نخواستہ کوئی اپنی جان بھی دے سکتا ہے. لہٰذا غور کرنا ہے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اگر کوئی ایسے خاتم ہے تو ان کو رجوع لانی چاہیے اور اپنی اس حرکت سے باز آنا چاہیے. ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے پہلا قتل قائن کے ذریعے ہوا, اور کیسے اس نے حسد, نفرت کے اندر آ کے, عداوت کے اندر آ کر اپنے ہی بھائی کو ہلاک کر دیا. حابل کو اس نے ہلاک کر دیا, اور تو خدا اس سے مخاطب ہوا. وہ خدا سے چھپنے لگ گیا, اور خدا نے اس پر ریویل کیا کہ حابل کا خون جو زمین پر گرا ہے, وہ زمین پکارتی ہے, چلاتی ہے کہ میرا انصاف کر. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ تمام شہید, وہ تمام لوگ جو کہ مسیح کی خاطر, مسیح کی راہ میں قربان ہو گئے, شہید ہو گئے, شہادت کا رتبہ انہوں نے حاصل کیا, تو ان کا خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا. پہلی تو بات, اس خون کے باعث ہی ان کی بوند بوند سے یہ کلام آگے 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 پھیل رہا ہے, اس کی ایک بھی بوند رائے گا نہیں جا رہی. اور دوسرا, جب وقت آئے گا تو خدا انصاف کرے گا. ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں کہ جب 5ویں مہر کھولی جائے گی تو وہ روحیں جو قربان گاہ کے نیچے ہیں, وہ پکار پکار کر, چلا چلا کر زور سے کہتی ہیں کہ ہمارا انصاف کر, ہمارا انصاف کر. یہ تمام وہ روحیں ہیں جو کہ اس کے نام کو پھیلانے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. شہیدوں کی روحیں ہیں, وہ پکارتی ہیں, وہ کبھی بھی تھمیں گی نہیں, وہ خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا. وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے خدا ہمارا انصاف کر, اے خدا ہمارا انصاف کر, اور زمین پر ان لوگوں سے بدلہ لے جس نے ہمارے خلاف یہ ایکٹ کیا ہے, ہمیں ہلاک کیا ہے, اور ہم جیسی مختلف برگزیدوں کو اس نے ہلاک کیا ہے. اے خدا ہمارا انصاف کر. اور پھر وقت آئے گا جب خدا انصاف کرے گا, پھر ان کے پاس موقع نہیں ہوگا کہ وہ پیچھے مڑ سکیں, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ایکٹ کر دیا ہے. شیطان نے ان کو یوز کیا, ان کے دلوں میں نفرتوں, عداوتوں کے بیج بوئے جس کو انہوں نے مسیحیت کے خلاف استعمال کیا. اور پھر جب خدا غضبناک ہوگا تو وہ اس غضب کو برداشت نہیں کر پائیں گے, اور خدا ان کو بھرپور طریقے سے مارے گا, رسوا کرے گا, ہلاک کرے گا, اور ان روحوں کو چین آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح جو کہ ہمارے گناہ کے واسطے اس دنیا میں آیا, اس کا مقصد صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہماری زندگیوں کو بچائے, ہمیں اس گناہ کی زندگی سے چھٹکارا دے جو ہماری زندگی کے اوپر سوار ہوا تھا. شیطان ہماری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا, کھیلتا تھا, اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا. وہ اس عظیم منصوبے کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا, پست ہوا, عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا, اور پھر کیسے اس نے خدا کی بادشاہی کی گواہی دینا شروع کی, کلام کی بشارت کی, اس نے معجزات کیے, لوگوں کو چنگا کیا, کوڑیوں کو پاک صاف کیا, لنگڑوں کو چلایا, مردوں کو زندہ کیا. لیکن یہی اس کا آخر میں قصور بن گیا. لوگ اس سے عداوت کرنے لگے. بے شک بہت سے لوگ اس سے محبت کرتے تھے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے فقی فریسی اور حکومت کے عہدیدار کس طرح اس کے خلاف ہو گئے, کیونکہ جب وہ کلام کرتا تو وہ کلام ان کے اگینسٹ ہوتا, اور وہ اپنے آپ کو تولتے تو کم پاتے, اور یہ بات ان کو چبھتی, ان کو کھٹکتی کہ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور اس طرح بشارت کرتا ہے, لوگوں کو چنگا کرتا ہے. یہ اچھائی ہی ان کی نفرت کا باعث بنی. وہ اس سے نفرت کرنے لگ گئے, نہ کہ وہ اس سے محبت کرتے, بلکہ اس سے عداوت رکھنے لگ گئے, اور اس کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا, اور اس کی جان کے دشمن بن گئے. اور کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 15:18 میں لکھا ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو تمہارے ساتھ بھی کریں گے, اگر وہ ہر درخت کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو میرے ماننے والوں کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کریں گے. یعنی کہ وہ ان تمام لوگوں, بہنوں, بھائیوں, انسانوں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے, برگزیدوں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے جو یسوع مسیح کو فالو کریں گے, مسیحیت کو فالو کریں گے, اس کے نقش قدم پر چلیں گے. تو وہ بھی ان باتوں کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا, خدا کے بیٹے کو قربان کر دیا, اس کو مارا اور رسوا کیا اور اس کو ہلاک کیا,
لہٰذا جب ہم بھی یسوع مسیح کو فالو کریں گے تو ان باتوں کے لیے تیار رہیں، اس آخری حد کے لیے تیار رہیں، اس بریکنگ پوائنٹ آنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ دنیا ہمارے ساتھ بھی عداوت رکھے گی، وہ محبت نہیں کرے گی، کیونکہ ہم مسیح کو مانتے ہیں تو مسیح کے ساتھ انہوں نے نفرت کی، ہمارے ساتھ بھی وہ نفرت ہی دکھائیں گے۔ اور جب یسوع مسیح کا وقت قریب آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ باقی گتسمنی میں گیا اور وہاں دعا کرنے لگ گیا، اور کیسے اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کے گرتا، اور اس نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بریکنگ پوائنٹ، وہ حد برداشت اس کے اوپر آ چکی تھی، اور وہاں اس نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے آ کر اس کو تقویت دینے لگ گئے، خدا کا ایک عجیب صبر اس کے اندر آ گیا، اور فرشتے کیسے آ کر اس کو تقویت دینے لگ گئے کہ یہ پلان جو کہ ازل سے خدا نے دنیا کو چھڑانے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے وسیلے سے سوچا ہوا تھا، اس کی تکمیل کا وقت تھا۔ لہٰذا وہ بریکنگ پوائنٹ آنے کے باوجود بھی کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے تو یہ مخلصی، یہ آزادی حاصل ہونی تھی۔ لہٰذا یسوع آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس نے کیسے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی، ہمارے گناہوں کے واسطے اس نے صلیب اٹھائی، اپنی داڑھی کو نچوایا، تھوک کو اپنے منہ پر اس نے لیا، اور کیسے وہ دنیا کے سامنے ایک تماشا اور ایک ذلت کی تصویر بن گیا۔ لیکن پھر اس نے صلیب کے اوپر جب وہ تھا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس بات کو صرف یسوع ہی جانتا تھا کہ کیسے یہ تمام لوگ، کیسے یہ رومن امپائر کو شیطان اپنے ہاتھ کے ذریعے استعمال کر رہا ہے۔ یسوع نے تو قربان ہونا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے اوپر ترس کھا رہا ہے جس کے وسیلے سے وہ قربان ہو رہا ہے اور جان دے رہا ہے۔ لہذا یہ تمام مصیبتیں جو اس کے اوپر آ چکی تھیں، وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ سٹینڈ فرم رہا، کیونکہ اس نے اپنی اس مقصد کی تکمیل کرنی تھی، اس نے اپنی جان قربان کرنی تھی، اور اپنی جان قربان کر کے اس دنیا کو اس نے بچانا تھا۔ لہذا یسوع مسیح بڑھتا گیا، چلتا گیا، اور اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وہ حد برداشت جب پہنچ گیا اور بریکنگ لیول آ گیا تو اس نے اس حد برداشت کو بھی شرمندہ کر دیا، اس کے سامنے اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور شیطان کو شرمندہ کیا، اور کیسے وہ دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر موت شرمندہ ہو گئی، موت کو اس نے آنکھیں ڈال کر دیکھا اور موت اس کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی۔ اس نے کیسے شیطان کے سر کو چکنا چور کر کر کچل ڈالا اور فتح اور کامرانی اور کامیابی کو حاصل کیا، اور یہ وکٹری اس نے ہمیں عطا کر دی۔ لہٰذا اس نے اپنے بدن کو توڑ دیا، اپنے بدن کو ہمارے لیے پیش کر دیا۔ یہ بریکنگ پوائنٹ جو کہ اس کے اوپر آیا، یہ حد برداشت کا لیول جو یسوع مسیح کی زندگی کے اوپر آیا، اس نے اس کو برداشت کیا، اس میں سے گزرا، سرخرو ہوا، اپنے مشن کی تکمیل کی اور اپنے بدن کو توڑا، نہ کہ وہ خود ٹوٹا، اس نے اپنے بدن کو توڑ کر پیش کر دیا، اور اس نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ جو بدن اس نے توڑ کر اور جو لہو اس نے بہا کر ہم کو دیا، ہمیں اب یادگاری کے طور پر اس کی اس حد برداشت کو یاد کرنا ہے کہ کیسے اس نے اپنی جان کو قربان کر کر اپنے بدن کو پیش کر دیا، اپنے لہو کو پیش کر دیا، اور یہ یادگاری منا کر ہم اس کو یاد کریں۔ اور اسی طرح جس طرح یسوع مسیح سٹینڈ فرم رہا، بریکنگ پوائنٹ آنے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس نے اپنی جان کو قربان کرنا تھا۔ لہٰذا اب میرے بہنوں بھائیو عزیزو، ہمیں بھی نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے یسوع مسیح کے ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اس کی خوشخبری کو عام کرنا ہے، اس کے نام کو پھیلانا ہے، اس کے جھنڈا کو اونچا کرنا ہے، معجزات کو دکھانا ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے لوگوں کو بچانا ہے، نجات کا کام تاکہ وقوع میں آئے اور یہ دنیا جانے کہ یسوع ہی واحد بادشاہ ہے، وہی ایسی ہستی ہے جس کو ہمیں پریزنٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کی گواہی کو دیتے ہوئے رسولوں، نبیوں، شاگردوں کی طرح اگر ہماری بھی جان چلی جائے، ہم بھی جام شہادت کو نوش کریں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ جو یسوع مسیح میں مر جائے وہ کبھی مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ رہتا ہے، وہ زندہ ہے کیونکہ اس کو زندگی کا تاج حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جب اگر
کبھی وہ وقت آ جائے کہ ہمیں شہادت نوش ہو تو ہمارے دل میں اس کا نام روح پر اس کے لہو کی مہر اور لبوں پر اس کی گواہی عام ہو، ہم پیچھے نہ ہٹیں اور ہم بھی پالوس رسول کی طرح ایک اچھی کشتی لڑ لیں اور اپنے اس دور میں جس کو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ہم دوڑیں اور اپنی اس دوڑ کو مکمل طور پر پورا کریں، جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ جینا مسیح اور مرنا نفع، اور اس نے اس دوڑ کو بڑے اچھے طریقے سے اس نے پورا کیا اور اچھی کشتی لڑ لی اور اپنے ایمان کو محفوظ کیا۔ تو ہم بھی ایسا ہی کریں تو زندگی کے اس تاج کو، نجات کو وہ خدا ہمیں عطا کرے گا اور اس کو ہم حاصل کر لیں گے۔ اور یہ جام شہادت جیسے یسوع مسیح نے، اس کے شاگردوں نے، رسولوں نے، مشنریز نے، پریچرز نے یسوع کے نام کی بشارت، اس کے نام کا جھنڈا اونچا کر کر اس دنیا میں پھیلا کر اس کو نوش کیا، تو ہماری بھی یہ خوش قسمتی ہوگی کہ ہم بھی جام شہادت نوش کریں اور پیچھے نہ ہٹیں، اپنے ایمان میں قائم رہیں، آگے بڑھتے جائیں تو زندگی کا تاج پائیں گے۔ آمین۔ جی میرے عزیزو، آج کے اسپرچل انکاؤنٹر کے میسج میں آپ نے بھرپور برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور اس سرمن کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ اور آپ نے جانا اس کلام میں کہ کیسے بریکنگ پوائنٹ، حد برداشت ایک انسان کے اوپر آ سکتا ہے، اور اگر ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں، اس کی خوشخبری کو عام کرتے ہیں، اس کے نام کو اس دنیا میں پھیلاتے ہیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ یہ زندگی اس کی امانت ہے، ہمیں اسی طرح اس کا استعمال کرنا ہے جس طرح اس نے یہ ہمیں عطا کی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی پوری کر لیں اس دنیا میں، ہمارے دن پورے ہو جائیں، ہمارا وقت آ جائے تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔ اگر ایسا وقت بھی آ جائے کہ ہمیں اپنی جان بھی گنوانی پڑے اس کام کے لیے، تو ہم پیچھے نہ ہٹیں، اپنے ایمان میں قائم رہیں، سٹینڈ فرم رہیں۔ بریکنگ پوائنٹ آنے کے باوجود بھی ہم ابلیس کو شرمندہ کریں اور وہ حد برداشت کے تمام لیولز کو پار کر جائیں، کبھی بھی کوئٹ نہ کریں، بیک آف نہ کریں، اور کبھی بھی بیک سلائیڈ نہ ہو، کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، بلکہ مسیح میں آگے بڑھتے جائیں۔ وہ صبر جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہم سٹینڈ فرم رہیں اور آگے بڑھتے ہوئے زندگی کے تاج کو حاصل کر لیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔